بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بدا کے مرکب غیر مفید آنست کے چوں قائل برا سکوت کند سامرا خبر طلب حاصل نہ شود۔ اچھا، ہم نے شروعات کی تھی کتاب کی مفرد و مرکب سے اور ان کی قسمیں پڑھی تھی، مرکب کی قسمیں آئی تھی۔ پہلے مرکب کی تعریف، مرکب وہ جس میں ایک سے زیادہ کلمے ہوں اس کو مرکب کہتے تھے، یا دو سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور مرکب کی دو قسمیں، مرکب تام اینڈ مرکب ناقص۔ وہی مرکب مفید اور مرکب غیر مفید، اس کو تام اور ناقص بھی کہتے ہیں۔ پھر مرکب مفید کی ہم نے قسمیں پڑھ لی، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ وغیرہ نا۔ اب ہے مرکب غیر مفید کی، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ مرکب مفید کو اگر سمجھ گئے نا تو یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ مرکب مفید کیا تھا کہ جس میں بات مکمل ہو جاتی ہے۔ مفید کا معنی ہوتا فائدہ دینے والا مرکب، جس سے مکمل فائدہ حاصل ہو جائے اس کو مرکب مفید کہتے ہیں۔ غیر مفید جس سے مکمل فائدہ حاصل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اور آسانی کے ساتھ میں ایک اینڈ میں بتا دوں یا ابھی بتا دیتا ہوں۔ مرکب مفید وہ ہے کہ جس میں دیکھو، ہم نے بات پڑھی جملہ خبریہ کے بارے میں، جب پڑھا تھا تو ہم نے پڑھا تھا، ایک چیز پڑھی تھی مسند اور مسند الیہ، ٹھیک۔ مسند اور مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ مسند الیہ جس کی طرف اسناد کی جائے کسی چیز کی، اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، یا جس کے بارے میں بات کی جائے، جیسے زید عالم، زید عالم ہے۔ تو بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مرکب جس اگر مسند اور مسند الیہ دونوں موجود ہیں نا جملے میں، تو اس کو کہیں گے ہم مرکب مفید، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ مرکب ہو، ایک سے زیادہ کلمے ہو، لیکن مسند اور مسند الیہ دونوں نہ ہو بلکہ ایک ہو، یا تو مسند ہو یا مسند الیہ، تو اس کو ہم کہیں گے مرکب غیر مفید۔ یہ آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں یا تو صرف مسند ہوگا یا مسند الیہ، مکمل نہیں ہوگا۔ اور جملہ کس سے ہوتا ہے مکمل؟ مسند اور مسند الیہ سے۔ اور اس میں چونکہ مرکب غیر مفید میں صرف مسند ہو سکتا ہے یا وہ مسند الیہ ہوگا، جو بھی بات ہوگی، جیسے غلام زید، زید کا غلام۔ اب یہ صرف مسند الیہ پہ زید کا غلام، آگے کیا ہوا؟ زید کا غلام مر گیا، زندہ ہے، حاضر ہے، غائب ہے، کیا ہوا کچھ نہیں پتہ چل رہا، تو اسی کو کہیں گے مرکب غیر مفید، جس میں صرف یا تو مسند ہوگا یا صرف مسند الیہ، بات مکمل نہیں ہوگی اس میں۔ اچھا، ہم اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں جو اس کتاب میں دی۔ بدا کے مرکب غیر مفید آنست کے چوں قائل برا سکوت کند۔ جان لو کہ مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب قائل برا سکوت کند سامرا خبر یا طلب حاصل نہ شود، کہنے والا جب کہہ کر بات خاموش ہو جائے، سامرا سننے والے کو خبر یا طلب حاصل نہ شود، نہ کوئی خبر معلوم ہو یا نہ کوئی طلب حاصل ہو، یعنی اس میں نہ تو کسی چیز کی خبر دی جائے گی نہ کوئی چیز طلب کی جائے گی، بلکہ ادھوری بات رہ جائے گی اس میں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ مرکب مفید میں تھا تو یا تو خبر دی جاتی تھی مرکب مفید کے ذریعے، جملے کے ذریعے، یا کسی چیز کی طلب کی جاتی تھی، ٹھیک۔ تو طلب جس میں تھی اس کو جملہ انشائیہ کہتے تھے، تو اس میں ایسا نہیں ہوگا۔ وہ برسہ قسمت، اور اس کی 3 قسمیں ہیں، اس کی صرف 3 قسمیں نہیں، اس کتاب میں صرف 3 قسمیں، اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لینا۔ اس کے علاوہ بھی اس کی قسمیں ہیں۔ دیکھو میں نے ایک قاعدہ بتا دیا آپ کو، یوں سمجھ لیجئے، جس میں صرف مسند الیہ ہوگا نا، اس کو کہیں گے مسند الیہ یا مسند، ان دونوں میں سے ایک ہوگا، دونوں نہیں ہوں گے تو وہ ہوگا مرکب غیر مفید، اور دونوں ہوں گے تو مفید۔ اور اس کی بہت ساری اور بھی قسمیں آ سکتے ہیں، اس میں جو مشہور قسمیں اس میں بتا دی ہیں۔ اچھا، اس میں 3 قسمیں بتائی، وہ برسہ قسمت، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اول مرکب اضافی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے 2 چیزیں اس میں ہوں گی اضافی میں، ایک ہوگا مضاف اور ایک ہوگا مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ 2 چیزوں کے درمیان کوئی تعلق پیدا کیا جائے اس کو کہتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کا بیٹا، اس کو ہٹا کر ہم اس ضمیر کو ہٹا کر کسی کا نام لے دو، جیسے زید کو ہی لے لیتے ہیں، چلو، زید کا بیٹا،
تو بیٹا اور زید کے درمیان کیا ہم ایک تعلق پیدا کر رہے ہیں، یہ نسبت اس کو کہیں گے، اسی کو کہیں گے اضافت۔ اضافت تو تعلق ہے، تعلق کہہ دیں گے اردو میں، اضافت دو چیزوں کے درمیان تعلق پیدا کرنا، اس کو کہیں گے مرکب اضافی۔ ٹھیک ہے، جیسے میرا موبائل، میں اپنے اور موبائل کے درمیان کیا ایک تعلق پیدا کر رہا ہوں کہ یہ موبائل کس کا ہے، میرا ہے، نسبت کر دی میری طرف۔ ٹھیک، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ دیکھو مرکب اضافی چوں غلام مضاف اور مضاف الیہ اس میں آئیں گے، جز غلام زیدن، زید کا غلام، دیکھو زید اور غلام کے درمیان کیا ہے ایک تعلق پیدا کر دی، مالک اور غلام والی۔ جزو اول را مضاف گوئن و جزو دو مضاف الیہ، اس میں تعریف نہیں بیان کی ہے لیکن میں نے بتایا مضاف ہو جس کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے اس کو کہیں گے مضاف۔ کسی کی اضافت، کسی کو دوسرے اسم سے، کسی دوسری چیز سے جوڑا جائے جس اسم کو، اس کو کہیں گے مضاف، اور جس کی طرف جوڑا جائے اس کو کہیں گے مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے، جس اسم کی طرف جوڑا جا رہا ہے، جس اسم کی طرف اضافت کی جائے گی کسی اسم کی، اس کو مضاف الیہ کہیں گے، اور جس کی اضافت کی جائے گی اس کو مضاف۔ آسانی سے آسان تعریف ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے غلام زیدن کوئی دیکھ لو، اب غلام زیدن، زید کا غلام، اب اس میں کس کی اضافت کی جا رہی ہے، آپ دماغ لگائیں، کس کی، غلام کی، اور کس کی طرف کی جا رہی ہے، زید کی طرف۔ تو اس میں آپ ظاہر سی بات ہے غلام کیا ہوگا، اب اس میں غلام ہوگا مضاف، کیونکہ اس کی اضافت کی جا رہی ہے زید کی طرف۔ زید کی طرف چونکہ اسناد کی جا رہی ہے، اضافت کی جا رہی ہے، تو اس کو کہیں گے مضاف الیہ، غلام زیدن، زید کا غلام۔ اس لیے کہا جزو اول را مضاف گوئند، اس کے پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں، وہ جزو دوم را مضاف الیہ، اور دوسرے جز کو، دوسرے حصے کو مضاف الیہ کہتے ہیں جس کی طرف اضافت کی جاتی ہے۔ یہ تو ہو گیا مضاف اور مضاف الیہ کا، ابھی اور بھی اس میں بات باقی ہے، آگے چلو بھائی۔ وہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ مجرور کا معنی کیا ہے، آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ مضاف الیہ پر ہم مجرور یعنی حالت جری میں وہ ہوگا۔ اب وہ مجرور کی بہت سارے صورتیں آئیں گی، وہ جب اعراب کی بحث آئے گی نا تب اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا مجرور کے بارے میں، لیکن آسان کہہ سکتے ہیں کہ کسرے والی حالت ہوگی اس کی۔ ٹھیک ہے، صرف زیر کہیں گے تو زیر میں بہت صرف زیر آ جائے گا، زیر کے علاوہ بھی اور بھی مجرور ہوتے ہیں۔ بہرحال ابھی اس کو آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ مجرور ہوگا تو آگے ایک کام آئے گا، جیسے غلام زیدن، زیدن ہم نے پڑھا، زیر پڑھا، زیدن یا زیدن نہیں پڑھا ہے نا، تو یہ ہے حالت جری۔ اس کے علاوہ کوئی تثنیہ ہوگا تو پھر تثنیہ کی حالت جری الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دو شخصوں کو رجلانی رجلینی، ٹھیک ہے، رجلینی ہوگا یہ، اگر مجرور اس کو کسی کی طرف اضافت کر دیا جائے تو یہ رجلینی ہو جائے گا۔ ٹھیک، اسی طرح جمع ہوگا تو پھر اس کی الگ حالت ہوتی ہے، مسلمینہ ہو جائیں گے، پھر وہ مسلمون سے مسلمین ہو جائے گا اضافت جب کی جائیں گے، جیسے ہندوستان کے مسلمان، مسلمو ہندن، یہ تو خیر الگ ہو گیا۔ بہرحال اس کی جب الگ آئیں گے نا مجرور کو، ہم آپ اینڈ میں مجرور کی بحث اس میں الگ ہی آ جائے گی، ٹھیک ہے نا، تب اس کو پڑھیں گے، اس کو جب اعراب کی جب بحث آئے گی نا مجرور کے بارے میں وہاں آئے گا۔ مجرور کی الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں، کبھی کسرہ آتا ہے، کبھی صرف زیر آ جاتا ہے تو وہ مجرور ہو جاتا ہے، کبھی الف آتا ہے حالت جری میں، کبھی کبھی فتحہ یعنی زبر بھی آ جاتا ہے حالت جری میں، تو الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں مجرور کی، لیکن یہ کیا ہے مجرور ہوگا، اتنا دھیان رہے، مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوگا، مجرور ہوگا۔ مرکب بنائی دوسرا مرکب ہے، مرکب بنائی جو اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، مرکب بنائی کیا ہوتا ہے اس کو سمجھے۔ دیکھو دو الگ الگ اسم تھے، ان دونوں کو ایک بنا دیا جائے، ٹھیک ہے، اور ان دونوں اسموں میں سے کسی حرف کا معنی بھی ان کے اندر موجود ہو۔ مثال سے سمجھ جاؤ گے آپ لوگ۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا 11 کا کیا مطلب ہے، 11 کا مطلب ہوتا ہے 10 اور 1،
اس کو ایک ہی بنا دیا، 10 اور ایک کو کیا بنا دیا، ایک نام دے دیا 11. یہ اردو میں مثال ہے. ٹھیک. دن رات ایک ساتھ بول دیا، واو کو ہٹا دیا، دن رات. ٹھیک. میاں بیوی، یہ مرکب بنائی، اردو کے مرکب بنائی ہے یہ میاں بیوی. ماں باپ، ماں باپ کا معنی کیا ہے، ماں اور باپ دونوں کو ملا، اور کو ہم نے ہٹا دیا، ماں باپ کر دیا. ٹھیک. بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، ماما مامی، نانا نانی، ہے نا، نانا اور نانی. خیر، یہ واو کو ہٹا دیتے، اور کو ہٹا دیتے ہیں ہم، تو اور کو ہٹا کر دو کو ایک ساتھ بول دیا جائے، اسی کو کہتے ہیں مرکب بنائی. یہ اردو میں آسانی سے سمجھا دیا میں نے. اس کو اب دیکھتے ہیں ہم فارسی میں کیا لکھا. مرکب بنائی، و او آنست کے دو اسم را یکے کردہ باشند، و اس میں دو متضمن حرفی باشند. وہی بات ہے جو میں نے بھی بتائی، وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر دیا ہو، وہ اسم دوم، اور دوسرا اسم متضمن حرفی باشد کسی حرف کو مشتمل ہو، کسی حرف کا معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہو دوسرا اسم. جیسے احدہ عشرہ، احدہ عشرہ کا معنی ہوتا ہے 11، احدہ ایک، عشرہ معنی 10، تو 10 اور ایک 11 ہو گئے. واو کو ہٹا دیا اس میں سے، واو احدوں و عشرن تھا یہ، تو احدہ عشرہ اس کو کر دیا، احدوں و عشرن سے کیا کر دیا، احدہ عشرہ. اسی کو مرکب بنائی کہتے ہیں. صرف یہی گنتیاں نہیں، اس کا علاوہ بھی جو میں نے ابھی دیے نا، یہ بھی چیز آ سکتی ہیں، رات دن، ماں باپ، میاں بیوی، یہ سب مرکب بنائی میں ہو سکتے ہیں. احدہ عشرہ تا تسعۃ عشرہ، احدہ عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک یہ گنتی ہے نا، 11 سے لے کر 19 تک جو عربی میں گنتی آئیں گے نا، یہ مرکب بنائی میں شمار ہوتی ہے، کہ اس میں واو کو ہٹا کر ایک اسم بنا دیتے ہیں. ٹھیک. ایک ہی کر دیتے ہیں، دو اسموں کو ایک بنا دیتے ہیں. احد عشرہ تا تک کہ در اصل احدون و عشرن و تسعۃ و عشرن بوداست، کہ اصل میں احدن و عشرن و تسعۃ و عشرن بوداست تھے، یعنی احد و عشرن و تسعۃ و عشرن تھا، واو کو ہٹا دیا اس واو کو، اور احد عشرہ دونوں کو ملا کے احد عشرہ پڑھتے ہیں. ہم احد و عشرن نہیں کہیں گے نا. واو را حذف کرد، واو کا حذف کر دیا، ہر دو اسم را یکے کردند، اور دونوں اسموں کو ایک کر دیا. ٹھیک ہے. اب ایک نئی چیز آ رہی ہے اس میں، مبنی. مبنی کا معنی ہوتا ہے جس کی حالت نہیں بدلتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں مبنی. آسان لفظوں میں کہہ لو، جس کلمے کی حالت نہ بدلے اس کو مبنی کہیں گے. تو چونکہ احدہ عشرہ ہے نا، جو احدہ عشرہ، یہ احدہ عشرہ ہی رہیں گے، یہ احدن عشرن احدن، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہوں گے، یعنی ان کے زبر ہے تو زبر ہی رہ گئے. احدہ عشرہ ایک زبر پڑھیں گے دونوں پر. ٹھیک. احدہ عشرہ، تسعۃ عشرہ، اسی طرح دوسرے جو بھی گنتیاں ہیں. ٹھیک. اثنا عشرہ، ثلاث عشرہ، اربع عشرہ، خمسۃ عشرہ. بہرحال ان کی جو حالت ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوگی. وہ ہر دو جز، اسی لیے کہہ رہے ہیں یہاں، وہ ہر دو جز مبنی باشد بر فتحہ، یہ دونوں جز مبنی ہوں گے فتح پر، یعنی فتح کے ساتھ یہ مبنی ہوں گے، فتح ہی ان پہ ہوگا. ان کی حالت ایسے نہیں کہ ان پہ زیر آ جائے یا ان پر پیش پڑھا جائے، یعنی الگ الگ عامل آئیں گے. یہ جب مبنی کی بحث آئے گی نا تب میں اس کو سمجھاؤں گا مبنی کو بہت تفصیل کے ساتھ. لیکن اب یہ سمجھ لے کہ جو یہ مرکب بنائی ہے نا، ان کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں، الا اثنا عشرہ، سوائے اثنا عشرہ کے، یعنی 12ویں جو گنتی ہے نا، احد عشرہ معنی 11، اثنا عشرہ معنی ہوتا ہے 12. تو اس کے علاوہ اور جتنی ہیں یہ، ٹھیک، احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاث عشرہ، اربع، خمسہ عشرہ، اور ستہ عشرہ، سبع عشرہ، ثمانیہ عشرہ، تسع عشرہ. کتنے ہو گئے یہ؟ احدہ، اثنا، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع اینڈ تسع. تو یہ 8 ہو گئے. 8. تو 8 میں سے ایک، صرف ایک کی حالت الگ ہوگی، وہ الا اثنا عشرہ یعنی 12ویں جو گنتی ہے، اس کا جزو اول معرب، اس کا پہلا جز معرب ہوگا، دوسرا جز اس کا بھی مبنی ہی ہوگا. لیکن پہلا جو جز ہے اثنا، اس کی حالت بدل جائے گی، یعنی کبھی اثنا بھی پڑھا جائے گا، اور اس پر اگر عامل دوسرا آ گئے تو یہ اثنی ہو جائے گا. حالت رفعی میں تو اثنا رہے گا، اور حالت نصبی و جری میں یہ اثنی ہو جائے گا. حالت رفعی، نصبی، جری اگر کٹھن لگ رہا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، آگے یہ سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. تو بہرحال یہ جیسا کوئی عامل آئے گا
اس عامل کی وجہ سے یہ اپنی تبدیلی کرتا رہے گا، یہ بدلتا رہے گا، مبنی نہیں ہوگا، یہ صرف اسنا اشارہ اشارہ ہی رہے گا، اشارہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کا پہلا جز معرب ہوگا. سمجھ گیا؟ وہ سوم مرکب منع صرف. اور تیسرا ہے مرکب منع صرف. منع صرف میں بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیا جاتا ہے، لیکن اس میں کیا ہے، کوئی واو واو کا معنی اس میں نہیں ہوتا، واو کا معنی اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے. اس میں تو تھا احد عشرہ، اصل میں کہتا احد و عشر، واو کا معنی اس میں پوشیدہ تھا، دوسرے اسم کے اندر واو کا معنی مشتمل تھا، شامل تھا. لیکن اس میں ایسا نہیں، صرف یہ اس میں فرق ہے. اور دوسرا فرق وہی، یہ تو احد عشرہ یہ مبنی بر فتحات ہیں، اور یہ مبنی نہیں ہوگا، یہ معرب ہوگا. اس کا دھیان ویسے یہ ہے، معرب میں سے منع صرف ہے تو یہ غیر منصرف اس کو کہتے ہیں، منع صرف کو غیر منصرف اس کو کہیں گے. یہ معرب کی قسم ہے غیر منصرف. آگے غیر منصرف کی بحث آ جائے گی. میں آگے اس لیے کر رہا ہوں، یہ سب چیزیں ابھی اگر کٹھن لگتی ہیں نا کسی کو تو یہ نہ گھبرائے کہ یار یہ کیا آ گیا. آگے سب چیزیں سمجھ میں آتی جائیں گی، جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے سب چیزیں سمجھ میں آتی جائیں گی. مرکب منع صرف و او آنست کے دو اسم را یکے کردہ باشد. مرکب منع صرف وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیا ہو، وہ اس میں دوم متضمن حرفی نباشد، اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہ ہو، یعنی واو وغیرہ کا معنی اس میں نہ پایا جاتا ہو. چوں بعلبک، جیسے بعلبک ایک شہر کا نام ہے، کسی شہر کا نام بعلبک ہے، تو یہ دو اسم ہیں، بعل اور بک، دو اسم ہیں. بعل بتایا جاتا ہے ایک بت کا نام تھا، اور بکن یہ شہر کی بنیاد رکھنے، جس شہر میں اس بت کی پوجا کرتے تھے اس شہر کی بنیاد رکھنے والے کسی شخص کا نام یا کسی بادشاہ وغیرہ کا نام تھا، یعنی جس نے اس شہر بنایا ہوگا اس کا نام بک تھا. تو بت اور بادشاہ کا نام ملا کر اس شہر کا نام رکھ دیا بعلبک. ٹھیک ہے، لیکن واو وغیرہ کا اس میں معنی کچھ ایسا نہیں کہ بعلن و بکن ہو، یہ اس طرح نہیں تھا. الگ الگ دو اسم تھے، دونوں کو ایک کر دیا. تو یہ مرکب منع صرف ہے بعلبک. اب اس کا ایک دھیان رکھنا، صرف چھوٹی سی بات اگر یاد رکھ سکتے ہو تو اس کو رکھنا ہے آپ کو، کہ یہ جو مرکب منع صرف ہوگا نا اس پہ تنوین نہیں آئے گی. ابھی اتنا دھیان رکھو، تنوین نہیں آئے گی. تنوین کیسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو اس کو بعلبکن یا بعلبکن یا بعلبکن تنوین کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک، اس کو بعلبکو پڑھ لے یا بعلبکا پڑھ لو. اور ایک اور دوسری چیز دھیان رکھنا کہ اس پہ زیر بھی نہیں آئے گا، کسرہ بھی نہیں آئے گا. بعلبکی نہیں پڑھ سکتے اس کو، یا تو بعلبکو پڑھیں گے اس کو یا بعلبکا پڑھیں گے. دو حالتیں اس کی ہوں گی، تیسری حالت نہیں ہوگی، ہے نا. دو حالت، یا تو اس پہ ضمہ آ سکتا ہے یا صرف فتحہ آ سکتا ہے. منع صرف جو ہوگا، ہے نا، جتنے منع صرف ہوں گے. اسی طرح حضرہ موتو، حضرہ موتی نہیں پڑھ سکتے اس کو، حضرہ موتا بھی نہیں پڑھ سکتے، نہ ان پہ تنوین پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال تو منع صرف وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیا گیا اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل نہ ہو. جیسے بعلبک و حضرہ موت اور حضرہ موت کہ جزو اول مبنی باشد بر فتحہ بر مذہب اکثر علماء. پہلا جز اس کا مبنی ہوگا فتح پر اکثر علماء کے. پہلا جز کا معنی کیا ہے؟ دیکھو حضرہ موت، یہ دو ہے نا، حضرہ اور موت. ان میں سے جو پہلا ہے نا، یہ اس کی حالت نہیں بدلے گی، موت کی بدل جائے گی. مبنی کیسے ہوا ہے بھائی؟ یہی نہیں سمجھ میں آ رہا میرے، تو مبنی کیسے ہو؟ مبنی کیوں کہہ رہے ہیں اس کو مبنی؟ پہلے حالت، بیچ کی حالت پہ تو بات ہی نہیں ہوتی ہے نا. نحو میں اینڈ کا جو لفظ ہوتا ہے، اینڈ کا جو حرف ہوتا ہے اس سے بات ہوتی ہے، اس کا اینڈ کبھی بدلتا رہتا ہے. تو اس لیے اس کو پورے کو اگر بات کی جائے نا، پورا جو کلمہ ہے اس کو ہم پورے کو مبنی نہیں کہیں گے. اب اس کا دو جز کر دیے، ظاہر سی بات ہے، دو کو ملایا تو پہلا والا ہے جو اس کو تو کہیں گے مبنی، اس کی حالت نہیں بدلے گی حضر کی یا بعل کی. آگے والے جو لفظ ہے نا، لاسٹ والا لفظ ہے، اس کی حالت بدلتی رہے گی، وہ تو معرب ہوگا. ٹھیک، جزو اول مبنی باشد بر فتحہ، پہلا جز اس کا وہ مبنی ہوگا فتح پر اکثر علماء کے نزدیک. وہ جزو دوم معرب اور دوسرا جز معرب ہوگا، یعنی اس کی حالت بدل جائے گی. اور میں نے بتایا صرف دو حالت آئیں گی، یا تو اس پہ فتحہ ہوگا یا ضمہ آ سکتا ہے، نہ کسرہ وغیرہ نہیں آئے گا، اور تنوین بھی اس پہ نہیں آئے گی. بدا کے مرکب غیر مفید، اب یہ جو ابھی ہم نے شروع میں بات کی تھی نا، وہی ہے یہ بات. آگے جو بات آ رہی بدا کے مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکب مفید غیر مفید
مرکب غیر مفید یا تو مسند ہوگا یا مسند الیہ، جزو جملہ ہوگا، پورا جملہ نہیں ہوگا۔ پورا جملے تو کیا ہوتا ہے، پورا جملے میں دونوں چیز ہوتی ہے، مسند بھی اور مسند الیہ بھی، لیکن مرکب غیر مفید میں یا تو مسند ہوگا یا مسند الیہ، ایک جز ہوگا، جملے کا ایک جز بن سکتا ہے، اور جملے کے دو جز ہوتے ہیں، مسند اور مسند الیہ، اور اس میں صرف ایک جز ہوگا مرکب غیر مفید میں۔ اس روبے میں نے بتا دیا بدا کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد، جان لو کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوگا، پورا جملہ نہیں ہوگا، ہے نا، اس کو جملے کا ایک حصہ ہوگا، اور ایک حصہ یعنی یا تو مسند الیہ ہوگا یا مسند بھی۔ چون غلام زید قائم، اب اس میں دیکھو نا، غلام زیدن زیدن لکھ رکھا ہے اس میں، معاذ اللہ، غلام زیدن ہے یہ، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی کے ابھی ہم نے پڑھا تو کیا ہے، مرکب اضافی کا دوسرا جو مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، اور اس کتاب میں زیدن لکھا ہوا تھا تو میری زبان سے بھی زیدن نکل گیا، زیدن پڑھیں گے بہرحال اس کو، غلام زیدن قائم، زید کا غلام قائم کھڑا ہوا ہے۔ اب اس میں غلام زیدن ہے نا، یہ ہے مرکب غیر مفید، یہ اب اس کی ترکیب اگر کہ غلام زیدن کا معنی ہے زید کا غلام، اور یہ کیا ہے، مبتدا ہے، مبتدا مسند الیہ ہے صرف یہ غلام زیدن، اور اس کا مسند بھی ہے، جو مسند ہے یہ قائم ہے، تو یہ جو جملے کا جز ہو گیا، ٹھیک۔ اچھا، وعندی 11 درہمن، اور میرے پاس 11 کا معنی ابھی ہم نے پڑھا 11 درہمن، درہم ہے، میرے پاس 11 درہم ہے، یہاں دیکھو 11 یہ بھی جملے کا جز بن رہا ہے، 11 اور ساتھ میں درہمن، عندی 11 درہمن، اس میں یہ مبتدا 11 درہمن عندی، اس کی ترکیب بھی کریں تو پھر کٹھن ہو جائے گی بات، چھوڑو فرند۔ وجعل بعلبک، اور بعلبک آ گیا، دیکھو اس میں بہت ساری غلطیاں دے رکھی ہیں اس کتاب میں، بعلبکا اس میں لکھ رکھا ہے، بعلبکا نہیں، جاء بعلبکو، ٹھیک، یہ فائل بن رہا ہے بھائی، تنوین نہیں پڑھیں گے، میں پہلے بتایا تو مرکب منع صرف پہ تنوین نہیں پڑھ سکتے ہیں نا، جاء بعلبکو، بعلبک آ گیا۔ تو بہرحال اس چیز کو دھیان رکھنا، مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوگا، اسی لیے اس کو غیر مفید کہہ رہے ہیں، پورا جملہ نہیں بن پا رہا۔ تو ہم نے اس کی 3 قسمیں پڑھی مرکب غیر مفید کی، مرکب غیر مفید جس کے کہنے والے کو جس میں پوری بات نہیں معلوم ہوتی ہے، کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، جس کے ذریعے اس کی 3 قسمیں تھیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب مناصرف۔ اس کے علاوہ بھی اس کی قسمیں ہیں، مرکب توصیفی اس کی ایک بہت مشہور قسم ہے، جس میں صرف موصوف صفت پایا جاتا ہے، اسی طرح اور بھی اس کی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال جملے کا جز ہوگا تو اسی کو کہیں گے مرکب غیر مفید۔ اور ایک اور میرے دھیان نہیں، یار یہاں جار مجرور جس میں ہوتا ہے، مرکب جاری اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے، مرکب غیر مفید ہی ہوتا ہے وہ۔ خیر، اب ہم مرکب مفید اور غیر مفید دونوں کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے، تو اب دونوں طرح کی مشق آ جائیں گے۔ ذیل کی مثالیں مرکب مفید غیر مفید کی قسمیں بتاؤ، اور ہر مثال کا ترجمہ کرو، اگر کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، صرف مثالوں سے کام چلا لو۔ مرکب اضافیہ میں مضاف اور مضاف الیہ کو پہچانو، یہ تو بہت آسان ہے، مضاف اور مضاف الیہ کو پہچان سکتے ہو آپ لوگ، امید ہے۔ رسول اللہ، رسول اللہ مرکب اضافی پہ کیا آتا ہے، کسرہ آتا ہے نا، رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ دین اللہ، بیت اللہ، صلاۃ العشاء، ٹھیک، 15، ٹھیک، صلاۃ اللیل، ملت الاسلامی، ماء البیری، ساکن البیت، آپ ان سب کو پہچان لینا، اور اس کو روک کر بڑی طرح سے آپ پڑھ لینا ان کو، ہے نا۔ ساکن البیت، معدی کرب، معدی کرب میں بتا دوں آپ کو اس کا، یہ بھی 2 اسموں کو ایک کیا گیا، لیکن واو والا اس میں کوئی معنی نہیں ہے، تو آپ خود سوچ لو کون سا ہے مرکب، کون سی مرکب غیر مفید کی قسم ہے۔ حضرموت، ابو حارث، دیکھ لینا آپ، ابو حارثن، ہے نا۔ ابو القاسم،
یہ سب مرکب اضافی ہیں، اس طرح ابو، ابو ابن وغیرہ مرکب اضافی ساتھ آتے ہیں، ابن زید وغیرہ۔ دار زید، روح الانسانی، ورق الشجری، ماء الوضوء، ثوب بکر، اخو عمر، جار اللہ۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھو محمد الرسول اللہ۔ اب اس میں پورا جملہ آ گیا، لیکن ہمیں اس میں الگ الگ پہچاننا ہے مرکب اضافی کون سی قسم ہے، مرکب غیر مفید کی اس میں کون سی قسم ہے۔ محمد الرسول اللہ، حج البیت فرض، ٹھیک، صوم رمضان فرض، رمضان اس کو پڑھنا ہے، اس کو دھیان رکھنا۔ الکعبۃ بیت اللہ، عذاب القبر حق، قام عبد اللہ، صلی غلام بکر، جلیس السوء شیطان، جلیس السوء شیطان، اس کا معنی جانتے ہو؟ جلیس السوء شیطان کا معنی ہے برا ہم نشی، شیطان شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ جلیس الخیر غنیمت، ادا الزکوٰۃ برکت المال، ٹھیک، ان سب کو پہچاننا، آپ تھوڑا سا دماغ لگائیں گے نا سب کچھ ہو جائے گا۔ عندی ثمانیۃ عشرہ کتاباً، ٹھیک۔ بہرحال اخرورق ثوب بکر، ماء الحوض حار، لحیۃ عمر طویلۃ، دار زید وسیعۃ، احضر ورق الشجرۃ، احضر نہیں اخضر ہے، سوری، اخضر ورق الشجرۃ، اغبر وجہ زید، اصفر ورق الشجر۔ تو جو آپ سمجھ سکتے ہو، جتنا آپ، جہاں تک آپ سمجھ سکتے ہو اتنا سمجھنے کی کوشش کر، نہ سمجھ میں آئے تو ڈس اپوائنٹیڈ نہ ہونا، زیادہ ڈسپوائنٹ مطلب زیادہ شرمندہ نہ ہونا، کوئی بات نہیں، شروعات ہے، جتنا سمجھ میں آئے نا اتنا سمجھ لینا۔ آپ ہو سکے ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کرنا، ترجمہ نہیں تو اس کو مرکب مفید غیر مفید کی قسمیں تو آپ لوگوں کو نا سمجھنی ہی چاہیے، نہیں سمجھ میں آئیں گی نا، یہ بھی نہ سمجھ میں آئے تو پھر بیکار ہے، پھر سر کو دے مارو پھر کہیں دیوار میں۔